سر کوئی بھی شخص غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے یا اس سے کوئی بلنڈر ہو جاتا ہے، سر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بلنڈر شیطان کی طرف سے تھا، کچھ ایسا نفس کی طرف سے تھا، اس کی کچھ اپنی ایسی کوئی کارستانی تھی، یا پھر کسی اور شخص پہ ڈالا جائے کہ یہ ذمہ دار یہ ٹھہرا، اس کی غلطی ہے جس کی وجہ سے یہ میں نے گناہ یا غلطی کی ہے. یہ خود اگر کسی کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ اس طرح سے جو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے شیطان کی ہوتی ہے، اور یہ جو قسم ہوتی ہے یہ نفس کی ہوتی ہے، اور اس میں کوئی اور ترغیب دے رہا ہوتا ہے، خود وہ کیسے جان سکے تاکہ مضبوط ہو جائے کہ آئندہ شیطان، نفس یا کوئی شخص حملہ نہ کر سکے. غلطیاں تین ہی قسم کی ہیں دنیا میں. ایک تو پلانڈ مسٹیک ہے، جو ہم سوچ سمجھ کے ارادتاً غلطی کرتے ہیں. یہ صحیح لفظ ہے کہ ایک غلطی وہ ہے جو ارادتاً کی جاتی ہے، ایک غلطی وہ ہے جو انوسنٹ مسٹیک ہے کہ پتہ نہیں چلا غلطی ہو گئی. ایک ہے غلطی جو ان گڈ فیتھ کی جاتی ہے کہ ایک کام آپ نے کیا بڑی نیک نیتی کے ساتھ، ان گڈ فیتھ کیا، لیکن اس کا رزلٹ غلط نکل آیا. تو میں آئی لائک ٹو کال اٹ مسٹیک ان گڈ فیتھ. باقی چوتھی قسم غلطی کی کہیں ہے نہیں کوئی. اب یہ جو پلانڈ مسٹیک جس کو میں کہہ رہا ہوں، جی سر. یہ وہ ہے جس کو اگر آپ ایک جو راج الوقت رویہ ہے اس کے مطابق اس کا الزام دوسرے پر دھرنا چاہیں تو ایک آسان ہمارے پاس چیز موجود ہے جس پر ہم الزام دھر سکتے ہیں. وہ ہے شیطان کے، جو مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا. یہ اصل میں انسان کے ساتھ دو شیطان جڑے ہیں، ایک وہ جو رگوں میں دوڑ رہا ہے خون کے اندر، اور ایک جو باہر ہے. وہ جو اندر بیٹھا ہوا شیطان ہے جو رگوں میں ہمارے دوڑ رہا ہے، وہ ہمیں ٹکنے نہیں دیتا. وہ ہر طریقے سے ہمارے ذہن میں خیال آتے رہتے ہیں کہ نہیں اس کو میں یوں کر لوں، اس کو یہ کر لوں، یہ کر لوں. جہاں ہماری سوچ کو دخل آ جائے، ارادتاً ایک غلطی ہم کر لیں، وہ اس کو تسلیم کر لینا زیادہ صحیح ہوگا کہ آئندہ کے لیے ہم رک جائیں گے کہ بڑا بورڈلی آدمی کہے کہ سب یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، یہ کام میں نے کیا تھا. جو انوسنٹ مسٹیک ہے اس پر تو رب بھی گرفت نہیں کرتا، اور جو ان گڈ فیتھ ہو جائے غلطی، اس پہ نہ اللہ گرفت کرتا ہے کہ رب کہتا ہے میں نیتوں کو دیکھتا ہوں. تو نیت تو بہرحال نیک تھی. یہ اور بات ہے کہ اس کام کا جو نیک نیتی سے کیا گیا اس کا نتیجہ غلط نکل آیا. نہ قانون اس پر گرفت کرتا ہے. آپ کورٹ میں سیدھا بات کہیے کہ صاحب یس یہ میں نے کیا ہے بٹ آئی ڈیڈ اٹ ان گڈ فیتھ. تو حالات ثابت کر دیتے ہیں کہ قاسم علی شاہ صاحب نے یہ کام گڈ فیتھ ہی سے کیا تھا، لیکن اس کا نتیجہ کچھ اور نکل آیا. تو جہاں ارادہ ہے غلطی کے پیچھے، جس کو میں پلانڈ مسٹیک کہہ رہا ہوں، وہ بہرحال ہمارا اپنا جرم ہے. اب میں لائک اے کلیور مین، میں اس کا الزام بے شک اپنی ذات پر نہ آنے دوں، شیطان پہ دھر دوں. میں اس کا الزام کسی اور آدمی پہ ڈال دوں کہ اس نے مجھے بہکا دیا تھا، لیکن وہ غلطی انسان کی اپنی ہے. میں اس وقت شاید سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہا تھا، 1962 کی بات ہوگی. تو ہمارے پڑوس میں اچھے لوگ تھے، اگرچہ میری ان کی عمر کا بہت فرق تھا. ان میں ایک صاحب تھے جو فرمان علی ان کا نام تھا. یہ امریکن یونیورسٹی بیروت سے پڑھے ہوئے تھے. تو جب وہ پڑھ کے واپس پاکستان آ رہے تھے تو اپنے ساتھ ایک قیمتی کیمرہ لیتے آئے. نام اس کا میں بھول گیا ہوں، کیمرے کا کیا تھا. وہ
چوری ہو گیا ان کا. تو سب نے کہا کہ تم نے کہاں رکھا تھا؟ بس کہ مجھے معلوم ہے کون لے گیا. تو ان کے دوستوں نے میرے سامنے ان سے کہا کہ تو پھر آپ اس کو پکڑتے کیوں نہیں یا پولیس میں رپورٹ دیں اس کی. انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا جو اس وقت جب میں سیکنڈ ایئر میں تھا, دیٹ واز اے لیسن آف لائف ٹائم لیسن ملا. انہوں نے کہا کہ اس کو میں کیوں پکڑوں یا اس کی رپورٹ میں کیوں کروں, یہ میرا فالٹ ہے, اس کا نہیں ہے. میں نے اسے پہچاننے میں غلطی کیوں کی؟ صحیح. یہ غلطی میری ہے, اس کی نہیں ہے. اس نے تو وہ کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا. جب اس قسم کی بھی بات ہو جائے کہ ایک آدمی, اور اسی لیے آپ دیکھیے بازرف لوگ, ہمارے ایک بڑے سیلیبریٹڈ باؤلر تھے بلکہ آل راؤنڈر, تو بالنگ کر رہے تھے تو اپوزٹ ٹیم کا جو بیٹس مین تھا اس نے ایک ہی اوور میں ان کے ہر بال پر باؤنڈری لگا دی. جب وہ اوور ان کا ختم ہوا 6 بالز کا, تو اس کے اوپر انہوں نے تالی بجائی, بالر نے. اچھا. تو کمنٹیٹر نے کہا کہ یہ داد دی گئی ہے بیٹسمین کو کہ ویل پلیڈ. اب یہ بڑے ظرف کی بات تھی. انسان وہی آگے بڑھتا ہے جو اعلیٰ ظرفی کا, کشادہ دلی کا ثبوت دیتا ہے. اور کشادہ دلی کا تقاضا یہ ہے کہ جن صاحب کا قصہ میں نے کیمرے کا سنایا, کہ ان کی طرح بجائے دوسرے کو الزام دینے کے کہ دیکھیے اس نے مجھے دھوکہ دیا, اگر اپریشیٹ آدمی کر دے کہ اس نے تو کمال کر دکھایا, مجھے بیوقوف بنا گیا, یہ اس کا کمال ہے. بیوقوفی میری ہے, میں کیوں بیوقوف بنا اس کے ہاتھوں, غلطی میری ہے. یہ جب کریں گے تو اس سے دکھ بہت ہوتا ہے, انسان کو اندر تکلیف ہوتی ہے. یہ تکلیف وہ ہے جو دوبارہ وہ غلطی آپ کو دہرانے نہیں دے گی. بہت خوبصورت, بالکل ٹھیک سے. تو جب ہم اپنی غلطی کا الزام دوسرے پہ دھر دیتے ہیں, وہ بلیم پاس آن کرتے ہیں ٹو سم ون ایلس, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئندہ بھی غلطی کرنے سے باز نہیں آئیں گے, کہ ایک اسکیپ روٹ ہمیں مل گیا ہے کہ غلطی کو دوسرے کی طرف پاس آن کر دیا جائے. تو یہ جاننا بڑا آسان ہے کہ یہ غلطی ہماری ہے, شیطان نے کرائی یا بھولے سے ہو گئی. تو میں تو اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ یہ ایک تو پلانڈ مسٹیک ہے, وہ سراسر انسان کا اپنا قصور ہے. نفس میرا ہے جو مجھے اکسا رہا ہے ایسا غلط کام کرنے پہ, تو اس نفس کے ساتھ لڑنا مجھے ہی ہے. تو کوتاہی میں نے کی ہے کہ میں اپنے نفس سے لڑا نہیں بلکہ اس کے دام میں آ گیا. تو وہ اور بات ہے کہ میں اس کو شیطان کا نام دے دوں, کہ وہ ایک بار ایک بزرگ تھے جنہوں نے کبھی جماعت مس نہیں کی تھی, ہمیشہ نماز با جماعت پڑھی. تو آخر عمر میں, میرا خیال ہے عمر کی زیادتی کی وجہ سے, ایک دن سوتے رہ گئے. تو آنکھ اس وقت کھلی جب جماعت ہو چکی تھی. تو نماز تو انہوں نے ادا کر لی اٹھ کے, لیکن سارا دن روتے رہے بیچارے, یہ کیا ہوا. آخر عمر میں آ کے جماعت مس ہو گئی مجھ سے. اگلے دن پھر سو گئے. تو صبح اذان کے ساتھ ہی کسی صاحب نے ان کا کندھا پکڑ کے ہلایا اور ان سے کہا کہ اٹھو, نماز کا ٹائم ہو گیا. تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ میرا دروازہ بند ہے, اندر سے بولٹ چڑھا ہوا ہے اس کا. تو یہ کون سا اندر آ گیا؟ ان سے پوچھا بھائی تم کون ہو, کیسے اندر آئے؟ انہوں نے کہا میں شیطان ہوں. تو ان صاحب نے ان سے کہا کہ تمہارا کام تو ہے نیکی سے روکنا, اور تم نیکی کے لیے جگا رہے ہو,
اس نے کہا اصل میں کل جو تم سے جماعت ایک مس ہوئی اور تم سارا دن روتے رہے، رب تعالیٰ کو تمہارے آنسو بڑے پسند آئے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں دگنا ثواب ملے، تم نماز پڑھ لو۔ بالکل تو شیطان تو ایسا کہ وہ ہمیں دگنا ثواب کمانے سے روکنے کے لیے نیکی کی طرف لگا دے گا۔ بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے نفس کے ساتھ لڑتے رہنا چاہیے، اور اس سے لڑنے کا آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اس ججمنٹ میں پڑھوں کہ یہ نفس میرا غلط طرف لگا رہا ہے مجھے یا صحیح طرف لگا رہا ہے، میں اسٹریٹ اوے بغیر کوئی سوچے سمجھے اپنے نفس کی مخالفت کر دوں، جو میرا نفس کہے میں اس کے 180 ڈگریز اپوزٹ جا کے کام کر لوں، تو نفس قابو میں آ جائے گا۔ بالکل صحیح۔